السلام علیکم. آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 6. 9 کلاس کا سبق 6 سبق ہے مولانا دین محمد رفائی. سندھ سرزمین پنجی تاریخ کے مختلف دورن ماں کیترن ہی بزرگ محب وطن انسان دوست شخصیتن کے جنم ڈنو ہے. سندھ کی سرزمین نے اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں کتنی ہی بزرگ محب وطن انسان دوست شخصیتوں کو جنم دیا ہے. انہن باکمال حسین جے پرخلوص بے انتہا کوشش سبب سندھ جو نالو ہمیشہ روشن رہندو آئے. انہی باکمال ہستیوں کے خلوص اور بے انتہا کوششوں کے باعث سندھ کا نام ہمیشہ روشن رہتا چلا آ رہا ہے. انہن شخصیتن نہ رگو ہتے جی مخصوص تہذیب تمدن کے قائم رکھو پر انسانی تہذیب جے ارتقاء جو خندہ پیشانی سا آدر باؤ کیو. ان شخصیتوں نے نہ صرف یہاں کی مخصوص تہذیب کو قائم رکھا بلکہ اس تہذیب کی ارتقاء کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا. اہڑی طرح ہن خطے جے رہاکن کے دنیا جے سدھریل ملکن جی درجے تے پہنچائن جی کوششوں کیون. اس طرح اس خطے کے رہنے والوں کو لوگوں کو دنیا کے تہذیب یافتہ ملکوں کے درجے پر پہنچانے کی کوششیں بھی کی. یہ سبب آہے جو کہ اج با عزت احترام جے نگاہ سا ڈنو وہی تھو. یہی سبب ہے یہی جو آج سندھ کا نام عزت اور احترام کی نگاہ سے لیا جاتا ہے. مولانا دین محمد وفائی سندھ جے اہڑیاں نی اعلیٰ شخصیتن ماں ہک ہو. مولانا دین محمد وفائی بھی سندھ کی انہی اعلیٰ شخصیتوں میں سے ایک تھے جن جی تعلیم ادبی کارنامن جا جیترو بناس کجے اترو گھٹ آہے. ان کے تعلیمی اور علمی کارناموں پر جتنا بھی ناز کیا جائے وہ کم ہے. سندس ولادت 28 رمضان المبارک 1211 بمطابق 4 اپریل 1893 تے سندس ابھاڑی کوٹ کٹھے عرف نبی آباد تعلق گڑی یاسین ماں تھئی. ان کی ولادت 28 رمضان المبارک 1311 ہجری بمطابق 4 اپریل 1892 میں ان کے آبائی گاؤں کٹھے عرف نبی آباد تعلق گڑی یاسین میں ہوئی. سندس والد جو نالو خلیفہ حکیم گل محمد ہو. ان کے والد کا نام خلیفہ حکیم گل محمد تھا. وہ پان ذات جو بھٹی ہو وہ اپنی ذات سے بھٹی تھے. مولانا جی قبائلی تعلیم سندس والد نظر ہیٹھی. مولانا کی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر نظر ہوئی زیر سایہ ہوئی جنہن ماں فارسی جا ابتدائی کتاب پڑھے آئیں. جب انہوں نے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی نون وریم جے جمار ماں تھئی تپیو جو سایو سر نالو کجھے ویس سندس پالنا جو سمورو بار سندس والدہ جے تے اچے پیو. ابھی وہ صرف 9 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کے پالنے کا بوجھ ان کی والدہ کے کندھوں پر آ پڑا. ایڑی حالت ماں بپان تعلیمی سلسلے کے ختم نہ کیا ہیں. اس حالت میں بھی انہوں نے اپنے تعلیمی سلسلے کو ختم نہیں کیا. فارسی جے رہے تعلیم پنجی عزیز میاں جی محمد عالم بٹ رہی پوری کے آئیں. فارسی کی تعلیم ان کے ایک عزیز رشتہ دار میاں جی محمد عالم نے پوری کرائی.
ان کاموں عربی جی تحصیل لائے مولوی غلام عمر جتوئی جے مدرسے گوٹ سوئی جتوئی تعلقی لاڑکانہ میں وہی داخل تھے. اس کے بعد عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولوی غلام محمد جتوئی کے مدرسے گوٹ سوئی جتوئی تحصیل لاڑکانہ میں داخلہ لیا. اتنے 5 سال رہے، وہاں پر وہ 5 سال رہے. انہیں عرصے عربی کی تعلیم مکمل کیا ہے. اس عرصے میں انہوں نے عربی کی تعلیم مکمل کی. تعلیم ختم کرے پنجی استاد مولوی غلام عمر جی مشورے سان سندھ مدرسے کراچی میں اچھی استاد تھے. تعلیم ختم کرنے کے بعد اپنے استاد مولوی غلام عمر کے مشورے سے سندھ مدرسہ کراچی میں استاد مقرر ہوئے. اتنے 2 سال تائیں رہے، وہاں پر وہ 2 سال تک رہے. سندس ملاقات مخدوم حاجی حسن اللہ بھٹائی ساں تھی جنہن جی صحبت ماں کیس گھڑوں فائدو حاصل تھو. یہاں پر ان کی ملاقات مخدوم حاجی حسن اللہ بھٹائی کے ساتھ ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا، بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا. انہیں ماں سندس تعلیمی نامچار سجے سندھ ماں پگڑ جی ویو. اسی دوران ان کے تعلیمی لیاقت کا چرچا پورے سندھ میں ہونے لگا. جنہن کا متاثر تھی رانی پور جے جیلانی پیرن کیس پنجن صاحبزادن جے تعلیم لائے رانی پور گھرایو. جب ان کا چرچا پورے سندھ میں ہونے لگا تو اس سے متاثر ہو کے رانی پور کے پیر جیلانی نے اپنے صاحبزادوں اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے انہیں رانی پور بلایا. ہتے 5 سالن تائیں رہو، یہاں پر بھی وہ 2 سال تک رہے. ان کا پوئے چھلا جے مشہور راشدی بزرگ حاجی امام الدین شاہ کیس پنجن فرزن جی تعلیم لائے دعوت ڈنی. اس کے بعد ٹھلا کے مشہور راشدی بزرگ حاجی امام الدین شاہ نے اپنے صاحبزادوں کی تعلیم کے لیے انہیں دعوت دی. ٹھلا میں رہنے والے دور میں سندس واقفیت حاجی امام الدین راشدی جے وڈو بھاؤ علامہ سید رشد اللہ شاہ جھڈے والے ساتھ تھی. ٹھلا میں رہنے کے دوران ان کی واقفیت حاجی امام الدین راشدی کے بڑے بھائی غلام سید رشد اللہ شاہ جھنڈے والے جو تھے ان کے ساتھ ہوئی. جنہن جی صحبت ماں علمی رہائن مولانا صاحب کی نہایت گھڑوں فیض حاصل کیوں. جن کی صحبت اور علمی باتوں کی وجہ سے مولانا صاحب کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، بہت زیادہ انہوں نے فیض حاصل کیا. یہ وہ زمانہ ہو جنہن پہلین مہاپاری لڑائی ہلندڑ ہائی. یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی جنگ عظیم لڑی جا رہی تھی. ان کرے دنیا جو ہر ایک ماڑو حیران ہے پریشان ہو. اس وقت دنیا کا ہر شخص حیران اور پریشان تھا. سندھ کی حالت چلی کا نہ ہے. سندھ کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی. جتو ایک جنگ جی تباہین کا بچاؤ ہو، لیکن جنگ کی تباہیوں سے کچھ بچاؤ تھا، کچھ دفاع تھا. پر انگریزن جی غلامی جی کرے جیکی جذبہ مارن جے دلین ماں ابھرے رہا ہے. لیکن انگریزوں کی غلامی کے دوران جو جذبہ لوگوں کے دلوں میں ابھر رہا تھا وہ جنگ جے ختم تھیڻ کھان پوئے یکدم ظاہر تھی گیا. وہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد ظاہر ہو گیا. ہن سلسلے ماں جیکا تحریک سپنے کا اگری ہائی. اس سلسلے میں جو تحریک سب سے زیادہ اول تھی، جو سب سے زیادہ آگے تھی،
وہ تھی تحریک خلافت جن تا ہند تحریک جو تعلق خاص کر مسلمانوں تھا، اور جو جس کا تعلق اس تحریک کا تعلق خاص کر مسلمانوں سے تھا. تنکھری تحریک جے شروع تنکھری تحریک جے شروع تھیندی مولانا ٹھلا شریف کے الوداع چھے ہند تحریک ماں شامل تھو. جب یہ تحریک شروع ہوئی، تحریک خلافت، تو مولانا دین محمد وفائی نے ٹھلا شریف کو الوداع کہا، وہاں سے رخصت لی اور اس تحریک میں شامل ہو گئے. انگریزن ہند تحریک کے دبائیں لائے کہ بھارتی مولویوں کا خلافت جے مسئلے خلاف فتواؤں ایک رسالے جے صورت میں شائع کرائیوں. انگریزوں نے اس تحریک خلافت کو دبانے کے لیے کئی لالچی مولویوں کو تحریک کے خلاف فتوے دینے کے لیے ایک رسالے کی صورت میں شائع کرایا. انہیں رسالے چھپجن سبب سندھ ماں تحریک کے نقصان پہنچن جو سخت اندیشو ہو. اس رسالے کے چھپنے کی صورت میں سندھ میں اس تحریک کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ تھا. مولانا وفائی گال ایک دم محسوس کری. مولانا وفائی نے اس بات کو ایک دم محسوس کیا. سکھر ماں نکھرندر اخبار الحق جے مالک شیخ عبدالعزیز ساں گڈ جے ان رسالے خلاف کم شروع کیائیں. مولانا وفائی نے اس بات کو ایک دم محسوس کیا اور سکھر سے نکلنے والے اخبار الحق کے مالک شیخ عبدالعزیز کے ساتھ مل کر اس رسالے کے خلاف کام شروع کیا. ساگئی وقت سندھ جے مرد مجاہد مولانا سید تاج محمود امروٹی جے نظرداری ہیٹ انہیں رسالے جے رد میں ایک رسالو تیار کیائیں. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اس مرد مجاہد نے مولانا سید تاج محمود کی نظرداری میں اس رسالے کے خلاف ایک رسالہ تیار کیا، جے کو مارچ 1920 ماں لاڑکانے جے خلافت کانفرنس جے موقع تے تقسیم کیو ویو، جو کہ مارچ 1920 میں لاڑکانہ میں خلافت کانفرنس کے موقع پر تقسیم بھی کیا گیا. انہیں کانفرنس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی، مولانا شوکت علی تھانوی شریک تھیا. اس موقع پر اس کانفرنس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی، مولانا شوکت علی بھی شریک ہوئے. جلد ہی مولانا وفائی کی جمعیت علماء سندھ جے ناظم مقرر کیو ویو، اور جلد ہی مولانا دین محمد وفائی کو جمعیت علماء سندھ کا ناظم بھی مقرر کیا گیا، جن کرے پان ہمیشہ لائے کراچی میں رہائش اختیار کیائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ کے لیے کراچی میں ہی رہائش اختیار کر لی. مارچ 1920 کا الوحید اخبار جاری تھی. مارچ 1920 میں الوحید اخبار جاری ہوا. ان ماں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر تے کم کرن لگو. مارچ 1920 میں الوحید اخبار جاری ہوا تو اس میں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر کے درجے پر کام کرنے لگے. انسان گڑھ 1922 عیسوی ماں رسالہ توحید با جاری کیائیں. اس کے ساتھ ساتھ 1922 میں رسالہ توحید بھی جاری کیا گیا، جنہوں میں علمی تاریخی مذہبی مضمون شائع تھیڑ لگا، جس میں علمی تاریخی مذہبی مضمون بھی شائع ہونے لگے. شروعات میں ہی رسالوں گھڑوں مارچ 1920 کا الوحید اخبار جاری تھی.
ان ماں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر تے کم کرنے لگو. مارچ 1920 میں الوحید اخبار جاری ہوا. اس میں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر کام کرنے لگے. انسان گڈ 1922 ماہ رسالہ توحید پر جاری کیا ہے. اس کے ساتھ 1922 میں رسالہ توحید بھی جاری ہوا. جنن ماں علمی تاریخی مذہبی مضمون شائع ہونے لگا. اس میں علمی تاریخی اور مذہبی مضمون شائع ہونے لگے. شروعات ماہ رسالوں گھڑوں وقت لیکن سگیو. شروع میں تو یہ رسالہ نہیں چل سکا. 1930 ماہ ولی توحید جاری کیا ہے. 1930 میں توحید رسالہ جاری کیا جو زندس حیاتی دائیں آب و تاب سا ہلندو رہے ہو، جو آپ کی زندگی میں آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا. سال 1936 ماہ ججن سندھ بمبئی کا جدا تھی. سال 1936 میں جب سندھ بمبئی سے علیحدہ ہو گیا اور علیحدہ صوبے جی حیثیت اختیار کئی، تدھن الوحید جے سندھ آزاد نمبر شائع کرن میں مولانا خاص دلچسپی بڑھتی. جب سندھ بمبئی سے علیحدہ ہو کر ایک علیحدہ صوبے کی حیثیت اختیار کر لی، تب الوحید کا سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں مولانا صاحب نے خاصی دلچسپی لی. سال 1939 ماہ مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی کا واپس آئے. سال 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی کے بعد واپس آئے. سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی جی تعلیم جا مرکز کھولے آئے اور سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا تعلیمی مرکز کھولا. مولانا وفائی انہن مرکزن جے کامیابی لائے سرگرم کارکن تھی کم کیو. مولانا بھی محمد وفائی نے اس مرکز میں کی کامیابی کے لیے سرگرم ہو کر کام کیا. مولانا وفائی نہ رگو دین جو عالم ہو، مولانا وفائی نہ صرف دین کے عالم تھے بلکہ اس تاریخ جغرافی لغت تھے پر دسترس ہے. مولانا دین محمد وفائی نہ صرف دین کے عالم تھے بلکہ تاریخ جغرافیہ لغت پر دسترس حاصل تھی. الوحید اخبار ماہوار توحید رسالے جو ہر پرچو سندس قومی خدمت علمی خواہ ادبی حیثیت جو بہترین مثال ہے. الوحید اخبار اور ماہوار توحید رسالہ جس کا ہر پرچہ قومی خدمت علمی اور ادبی حیثیت سے بہترین مثال تھا. انہی اخبار رسالے کے ذریعے اس اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب سندھ جے دینی علمی سماجی سیاسی فلاح بہبود بابت ہر ایک عملی قدم کھاں سندھ جے بچے کے واقف سجاگ کرن لائے جیکا کوشش کئی. انہی اخبار اور رسالوں کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کے دینی علمی سماجی سیاسی فلاح بہبود کے متعلق ہر حکمت عملی اپنائی، جس کی وجہ سے سندھ کا بچہ واقف ہوا اور سندھ کے بچے کو واقف کرنے کی کوشش کی. ان کے سے سندس حب الوطنی علمی بزرگی جو تھا کو دل تے جمی وہی تھو. اس کو دیکھتے ہوئے ان کا حب الوطنی علمی اور بزرگی کا روب و دبدبہ روب دل پر چھا جاتا ہے. مولانا صاحب چاروں کتاب پڑھ لکھیا جن کے ایک خاص درجہ حاصل ہے. مولانا صاحب نے جو کتاب لکھی ان کو ایک خاص درجہ حاصل ہے. اسلام جو ہے خادم عالم ادیب مجاہد ماں جماعت آخر 1969 ماہ بمطابق اپریل 1950 ماہ رحلت کری وہی حقیقی محبوب سا ملیون. اسلام کا یہ خادم عالم ادیب مجاہد جماعت آخر کے مہینے میں سن 1969 ہجری بمطابق اپریل 1950 میں انہوں نے وفات پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. یہ چیپٹر آپ کا کافی لینتھی تھا. ہم نے پڑھا کہ مولانا دین محمد وفائی کی علمی ادبی اور دینی کیا خدمات ہیں اور انہوں نے کس طرح سے
تحریک خلافت کو پروان چڑھایا، اور دوسرے جو کہ جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری اور مولانا شوکت علی کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا۔ چلیں جی، اس کے کچھ مشکل الفاظ لکھ لیتے ہیں۔ گھٹ کم، رحلت وفات، لاڑکاڑی لاڑکانہ، گھڑوں زیادہ، بچاؤ دفاع۔ اس کے آگے اس کے سوال جواب ہیں، آپ یہ کریں پھر میں آگے کراتی ہوں۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، مولانا دین محمد خائی جی نن پڑھ بابر وہاں کے کہڑی خبر آہے، نن پڑھ بچپن۔ مولانا جتے نون وری جماعت مسہیز تپیو جو سایو سر تے گجے پیس اے سمورو بار والدہ تے اچے پیو اے والدہ انہن جی تعلیم جو سلسلو جاری رکھیو۔ سوال نمبر 2 ہے، مولانا کہڑے بزرگن ماں فیض حاصل تھیو؟ مولانا وفائی مخدوم حاجی حسن اللہ بھٹائی اے سید رشد اللہ شاہ جھنڈوی ماں فیض حاصل کیوں؟ اس کا ایک اور سوال بھی ہے، اس کے الفاظ جملے ہیں، الفاظ ضد ہے، آپ لوگ یہ کریں پھر اس کے بعد میں کراتی ہوں۔ اس کا سوال نمبر 3 ہے، مولانا وفائی چاکہڑا علمی یادگار موجودہ ہیں؟ جواب، اخبار الوحی توحید رسالو اے 30 کتابن لکھیو ہے۔ الفاظ ضد ہیں، ہیٹے لفظن جا ضد لکھو، کمال، زوال، انتہا، ابتدا، اعلیٰ، ادنا، گھٹ، وڈ، ولادت، رحلت یا وفات، والد، والدہ، خلاف، موافق، خادم، مخدوم۔ یہ کر لیں، پھر اس کے الفاظ جملے ہیں، ہیٹے لفظن جے معنی لکھو اے جملن میں کمانیوں۔
لفظاً جی معنی لکھو اے جملن ماں کماڑیو. پہلا ہے اوائلی. اوائلی مطلب شروعاتی. ماں اوائلی تعلیم کراچی ماں حاصل کئی. دوسرا ہے جمار. جمار کا مطلب ہے عمر. نند پر جمار ماں مولانا جی والد وفات کئی گئے. نمبر 3 ہے ناماچار مطلب شہرت. بہادری سے کرے دنیا ماں شہرت حاصل کئی. نمبر 4 ہے مہاپاری عظیم مطلب پہلی جنگ عظیم. مہاپاری عظیم ماں بڑی تباہی تھی دی. نمبر 5 ہے اگری مطلب اول. تحریک خلافت مسلمانن جی اگری تحریک ہے. نمبر 6 ہے ڈھاکو مطلب رو. 1965 جے جنگ ماں دشمن تے ڈھاکو جنیبیو. یہ آپ کا چیپٹر تھا مولانا دین محمد وفائی. یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں نے آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر کل ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے.